السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروں پر فرض کیے گئے تھے. اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی. اس شعر کے ساتھ میں پروگرام کی طرف بڑھتی ہوں. دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے. دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے. مبارک ہو مومنو، پھر سے ماہ رمضان آ رہا ہے. گرامی قدر صاحبہ، مہمان اعظام، میری ماؤں بہنوں اور نوجوان دوستوں، استقبال رمضان کی مناسبت سے منعقدہ اس خصوصی نشست میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ اس بابرکت مہینے تک پہنچا دے اور اس عظیم و کریم مہینے سے بھرپور استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پیاری بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ قدر و قیمت اور شرف و منزلت کے اعتبار سے تمام مہینوں سے ممتاز اور نمایاں ہے. اس مہینے کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کو سید الشہور یعنی مہینوں کا سردار کہا گیا ہے. یہ مہینہ قرآنی مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا. اس مہینے کے آخری میں شب قدر ہے. اس مہینے کی عظمت و اہمیت اور قدر و منزلت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا 2 ماہ قبل سے ہی شدت سے انتظار کیا کرتے تھے اور اس مہینے کو پانے کے لیے یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. تو آئیے بلا تاخیر آج کے اس خصوصی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. رب ذوالجلال کی اس کتاب سے جو روح القدس کے ذریعے رحمت للعالمین پر نازل کی گئی، جو ایمان لانے والوں کے لیے ایمان میں اضافہ کرتی ہے، فرما برداروں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے، بھٹکے ہوئوں کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے اور بیماروں کے لیے الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूस से। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फर्ज किए गए जिस तरह तुमसे पहले वाले लोगों पर किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। चंद मुकर्रर दिनों के रोजे हैं। अगर तुम में से कोई बीमार हो या सफर पर हो तो दूसरे दिनों में इतनी तादाद पूरी कर लें। और जो लोग रोजे रखने की ताकत रखते हो फिर ना रखें तो वो फिदिया दें। एक रोजे का फिदिया एक मिस्कीन को खाना खिलाना है। और जो अपनी खुशी से कुछ ज्यादा भलाई करे तो ये उसी के लिए बेहतर है। लेकिन अगर तुम समझो तो तुम्हारे हक में अच्छा यही है कि रोजा रखो। रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो इंसानों के लिए सरासर हिदायत है, फैसले की रोशन बातों पर मुश्तमिल है, जो राह रास्त दिखाने वाली और हक व बातिल का फर्क खोल कर रख देने वाली है। लिहाजा अब से जो शख्स इस महीने को पाए उसको लाजिम है कि उस पूरे महीने के रोजा रखे। और जो कोई मरीज हो या सफर पर हो तो वो दूसरे दिनों में रोजे की तादाद पूरी करें। अल्लाह तुम पर नरमी चाहता है, सख्ती करना नहीं चाहता। इसलिए ये तरीका तुमको बताया जा रहा है ताकि तुम रोजों की तादाद पूरी कर सको। और जिस हिदायत से अल्लाह ने तुम्हें सरफराज किया है ताकि तुम इस बात पर उसकी बड़ाई बयान करो कि उसने तुम्हें हिदायत दी ताकि तुम शुक्र गुजार बन जाओ। सदक़ल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। किस लिए है आज मसरूफ़े गुलफ़शानी, सितारों की जबीने शौक़ क्यों है आज नूरानी, सितारों की जबीने शौक़ क्यों है आज नूरानी, बहारें किस लिए है आज मसरूफ़े गुलफ़शानी, सबा भी आ गई शायद कोई पैगाम लाई है, सबा भी आ गई शायद कोई पैगाम लाई है, वो कलियां खिल उठी करने लगी यूं मनक़बत खानी, वो कलियां खिल उठी करने लगी यूं मनक़बत खानी, ज़बां पर किसका नाम आया इलाही जानो दिल सदके, ज़बां पर किसका नाम आया इलाही जानो दिल सदके, बढ़ा जाता है दिल मेरा झुकी जाती है पेशानी, बढ़ा जाता। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, मेरी माएँ और बहनें, मुझे आज इस मौजू पर खिताबत करने का मौका मिला है, वो है ग़ीबत एक अज़ीम गुनाह है। रमजान में और आइंदा की जिंदगी में ग़ीबत से कैसे बचे। ग़ीबत अरबी का लफ्ज़ है जिसका मतलब है अपने भाई के पीठ पीछे ऐसा तज़किरा किया जाए जो उसे बुरा लगे। ग़ीबत यह है कि तुम अपने किसी भाई के उन ऐबों को उनके पीछे बयान करो जो उसे छुपाना चाहता हो और उनका तज़किरा सुनना नापसंद करता हो। तारीफ़ हदीस पाक में कहा गया है,
کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک مرتبہ دریافت کیا تم لوگ جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا اس طرح تذکرہ کرو کہ اسے برا لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا جو بات ہم کہہ رہے ہیں اگر واقعتاً اس کے اندر موجود ہے تو اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو یہ غیبت ہے. اور اگر وہ بات ہو جس میں وہ اسے پورا بہتان سمجھتا ہو، غیبت تو وہ بہتان دونوں الگ ہی چیز ہے، دونوں بڑے ہی خطرناک جرم ہے. جہنم میں واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. مبارک ہو سب کو مبارک مہینہ، مبارک ہو سب کو مبارک مہینہ، بنے سب کی خاطر یہ جنت کا زینہ، بنے سب کی خاطر یہ جنت کا زینہ. عبادت کی توفیق ایسی خدا دے، عبادت کی توفیق ایسی خدا دے کہ نازل ہو بے چین دل پہ سکینہ. آمین. اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ حضرات کے سامنے بہت ہی عظیم الشان ماہ رمضان شریف کی آمد پر چند منٹ لب کشائی کی موقع عنایت فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بولنے کی توفیق بخشے اور ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی عمل کی توفیق بخشے. آمین. میری عزیز ماؤں اور بہنوں، میں نے ابھی قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. میری عزیز ماؤں اور بہنوں، یہ رمضان مبارک کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. رمضان کی فضیلت و برتری کو بتلانے کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے. رمضان مبارک کا مہینہ چونکہ قدرت الہی کی جانب سے پیش نظر تحفہ اور عطیہ ہے، اس کا ایک ایک دن ایک لمحہ بے انتہا قدر و قیمتی اور قابل قدر ہے. اس کی اہمیت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی صحابہ کرام کو جمع کر کے تقریر کرنے کی کوشش کریں. بہنوں، ہم نے کسی نے 20 سال، کسی نے 25 سال، جب سے ہم نے شعور سنبھالا ہے 40 سال، 50 سال، 60 سال، کوئی 70 سال کی عمر میں پہنچ چکے ہیں. لیکن بہنوں، ہمارا وہی کام ہے کہ بس رمضان آیا اور جب رمضان آ گیا تب ہم نے عبادتیں اللہ کی شروع کی، نوافل ادا کیا، نوافل پر زور دیا، قرآن پر قرآن کی تلاوت کی، ختم پر ختم کیا، جبکہ ہمیں رجب ہی سے اس کی بھرپور تیاری شروع کر دینی چاہیے تھی تاکہ رمضان سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ ہماری مہلت عمل ابھی باقی ہے. اللہ ہمیں رمضان مبارک کے تمام فیوز و برکات سے متمتع ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحت و عافیت عطا کرے، ہمیں اخلاص و للہیت عطا کرے. بہنوں کا ہم آپ سبھی جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کو اللہ تعالیٰ نے اجتماعی طور پر روزے کے لیے رکھا ہے. تو انسان جب بھی کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. بے مقصد تو ہم خود دنیا میں نہیں آئے ہیں، تو ہمارا کوئی بھی کام، خصوصی طور پر ایک مومن کا کام، مسلمان کا کام بے مقصد کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا اپنی خصوصی فضل سے امت محمدیہ کو عطا کی ہے، تو اس کا ضروری ہے کہ ہم رمضان مبارک کو ایک مقصد کے تحت گزاریں. یوں ہی نہیں کہ ہم نماز پر نماز پڑھے جا رہے ہیں، قرآن کو درڑتے چلے جا رہے ہیں صبح سے شام تک، بلکہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے. تو جب بھی
انسان کوئی مقصد کے تحت کام کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے تو اس کے لیے یہ سوچتا ہے کہ وہ جو کام کرنے جا رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے، اور دوسری چیز اس کام کی خاص شکل ہوتی ہے جو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اختیار کی جاتی ہے. جیسے ہم کھانا ہی کو لے